سامعین، عید کسے کہتے ہیں؟ کیا نیا لباس پہن لینے سے عید ہو جائے گی؟ کیا نئے کپڑے پہن لینے سے عید ہو جائے گی؟ کیا قسم قسم کے پکوان پکا کر کھا لینے سے عید ہو جائے گی؟ کیا نیا لباس پہن کر فخر کے ساتھ گلیوں میں گھومنے سے عید ہو جائے گی؟ کیا ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرنے سے عید ہو جائے گی؟ کیا ایک دوسرے کو مل کر عید مبارک عید مبارک عید مبارک کہہ دینے سے عید ہو جائے گی؟ نہیں نہیں میرے دوستو، عید اس کی ہے جس سے رب راضی ہو گیا، عید اس کی ہے جس کے روزے آسمانوں پر قبول ہو گئے، عید اس کی ہے جس کی تراویح رب کو پسند آ گئی، عید اس کی ہے جسے رب کی رضامندی کا پروانہ مل گیا، عید اس کی ہے جس کا نام رب نے جہنم سے اہل جہنم سے نکال دیا، عید اس کی ہے جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتا ہے، قسم خدا کی عید کے دن حضرت علی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا امیر المؤمنین، کیا عید کے دن بھی یہی کھانا کھا رہے ہیں، یہی کھانا کھا رہے ہیں؟ حضرت علی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص، عید اس کی نہیں جو اچھا پکوان پکا کے کھا لے، عید اس کی نہیں جو اچھے لباس پہن لے، عید اس کی ہے جس سے رب راضی ہو گیا ہو۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھتے ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے رب کو کتنا راضی کر لیا؟ کیا روٹھا ہوا رب ہم سے راضی ہو گیا؟ کیا روٹھا ہوا رب ہم سے مان گیا؟ اگر رب راضی ہے، خدا کی قسم، میں اگر پرانا لباس بھی پہن لوں، میری عید ہے۔ خدا کی قسم، اگر میرے گھر میں دال کھانا بھی پک جائے، میری عید ہے۔ اگر میں ہزاروں روپیوں کا جوڑا پہن بھی لوں، نئے قسم کے پکوان پکا کے اپنے گھر کے دسترخوان پہ سجا بھی دوں، اگر رب خدا نخواستہ ناراض ہے تو میری کوئی عید نہیں، مجھے عید منانے کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ابھی رمضان ختم ہونے کے لیے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، بدلے والی رات ہے۔ آج کی رات رب بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ آج کی رات رب اپنی رضامندی کا دریا بہا دیتا ہے۔ آج کی رات کی قدردانی کر لیں۔ آئیے میں بھی قدردانی کر لوں، آپ بھی قدردانی کر لیں۔ آئیے ہاتھ اٹھا کے رب سے کہہ دیں آج کی رات، اللہ جیسے رمضان گزارنا چاہیے تھا ویسے نہیں گزار سکے، اللہ جیسے آپ کو منانا چاہیے تھا ویسے نہیں منا سکے، جیسے رونا تڑپنا تھا ویسا رو نہیں پائے، ویسا گڑ گڑا نہیں پائے۔ آپ نے جیسے روزے ہم سے مانگے تھے اللہ، ویسے روزے ہم تو ادا نہیں کر سکے۔ آپ نے جیسی تراویح چاہی تھی ویسی تراویح ہم نہیں پڑھ پائے، کیونکہ ہم بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہمارے سینوں میں تقوی نہیں ہے۔ اے اللہ، نفس اور وساوس نے ہمیں گھیرے رکھا ہے، اس لیے ہر عبادت میں ہم سے کھوٹ ہوئی ہے، ہر عبادت میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، لیکن مالک تیری ذات بہت بڑی ہے، تیری شان بہت بڑی ہے، تو اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہوتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے تو 100 سال کے گنہگار کو صرف ایک بار لفظ اللہ پکارنے پر بخش دیتا ہے۔ اے اللہ، یہ ہمارے روزے، یہ ہمارا بھوکا رہنا، یہ ہمارا پیاسا تڑپنا، یہ تراویح میں اٹھنا بیٹھنا، یہ بار بار تیرے دربار میں سر جھکا دینا، یہ بس تیرے لیے تھا۔ اللہ یہ اصل نہیں ہے، نقل ہے، لیکن رب کائنات تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہماری نقل کو اصل بنا کر اپنے دربار میں قبولیت سے نواز دے۔